السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان کا آئین بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہے کہ نہ تو عدلیہ اور نہ ہی فوج پہ پبلکلی تنقید ہو سکتی ہے، نہ ان اداروں کو ریڈیکیول کیا جا سکتا ہے، اور آئین کا غالباً آرٹیکل 68 حوالے سے بڑی وضاحت سے کلیئرٹی دیتا ہے، اور کوئی اگر ان ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے تو پھر آئین کا آرٹیکل 63 کے تحت اگر وہ رکن پارلیمان ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ اگر عدلیہ پہ حملہ آور ہوئے تو لوگوں کو ان کے خلاف مقدمات بھی بنے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور پھر پاکستان کے اندر 9 مئی کا واقعہ کون نہیں جانتا، گویا کہ اس میں ملک کے سابق وزیر اعظم سے لے کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کو گویا کہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں سے کئی ایسے بھی ہیں کہ جو رکن پارلیمان تھے، ان کو اپنی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور اس وقت 17 برس کی وہ قید کاٹ رہے ہیں۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، وہ کوئی اضافی لفظ ادا نہیں کرتے بغیر کسی ضرورت کے۔ تو وہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ پچھلے دنوں قصور میں انہوں نے ایک اپنے جلسے سے خطاب کیا، کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اس قدر جذباتی ہوئے کہ اداروں پہ تنقید تو اپنی جگہ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شہداء کو بھی انہوں نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا، اور جس انداز میں بقول حکومت کے انہوں نے گفتگو کی شہداء کے بارے میں، اس سے شہداء کی فیملی کی دل آزاری ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اداروں پہ تنقید کی ایک ہسٹری ہے، اس ملک کے اندر براہ راست 30 برس تک فوج اقتدار میں رہی، اور اس کے بعد گویا کہ ان سے پہلے عاصم منیب صاحب سے پہلے، پھر ماشی سے پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ ماضی میں سیاسی معاملات میں فوج مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی معاملات سے فوج دور رہے گی۔ عدلیہ کے اوپر بھی اسی طرح کے سوالات اٹھتے رہے ہیں، تو تنقید کرنا اس سے پہلے بھی رہا ہے، لیکن اگین اب ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ اگر ان اداروں کے اوپر کوئی تنقید کرے گا، ریڈیکیول کرے گا، تو پھر اس کے کچھ نتائج ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک کانرل موجود ہے، مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندخیل صاحب نے، آپ سینئر رہنما ہیں سر، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شمالیہ رانا صاحبہ، آپ رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ساتھ ان کے موجود ہیں اسلم غوری صاحب، آپ JUFA کے مرکزی ترجمان ہیں۔ تینوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز غوری صاحب میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا۔ مولانا صاحب گویا کہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ریڈ لائنز کیا ہیں، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے کہا کہ تنقید اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بٹ شہداء کے معاملے پہ گویا کہ 9 مئی کو بھی تحریک انصاف پہ سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ اس وقت بھی شہداء کے مجسمے، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو جلایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ مولانا صاحب کسی معاملے کو لے کے ڈسٹرب ضرور ہوں گے، لیکن سر کچھ ریڈ لائنز تو تھیں، ان کو کراس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ پہلی بات تو یہ کس نے طے کی ہے کہ ریڈ لائن ہم نے کراس کی ہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ کون ہے، کون جج بیٹھا ہوا ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے، ڈیسیژن دے رہا ہے؟ جب ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں نا۔ جب ہم پہلے دن سے بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ مولانا صاحب کی تقریر قوم کے سامنے لے آئے، PTV پہ چلا دیں، اور قوم فیصلہ کر دے کہ مولانا صاحب غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن افسوس کا بات ہے حکومت جو بھی بولتا ہے، حکومتی نمائندہ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب معذرت کر لو۔ بھائی کیوں معذرت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے کون جرم جو کیا وہ ثابت تو کرو۔ اب اس طرح یہ کوئی طریقہ، اس طرح ملک نہیں چلتا، جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا۔ مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حکومت مل گئی ہے، اور جیسے بھی ملی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اکٹھے رہے بڑا عرصہ، تو اب وہ اپنی نوکری اور تنخواہ بچانے کے لیے اس حد تک آگے نہ جائیں کہ اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیں۔ مولانا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ شہید جناب شرائع صاحب جتنے آپ کے اتنے میرے بھی ہیں۔ میں پاکستان کا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ شہید جس گھر کا ہوتا ہے پہلے اس گھر کا ہوتا ہے، اس کے بعد پوری قوم کا ہوتا ہے۔ شہید پوری قوم کا ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، کسی ادارے کا نہیں ہے، کسی کے گھر کا ہوگا، اس کے بعد پوری قوم کا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شہید قابل احترام ہے، چاہے وہ سویلین شہید ہو چاہے وردی میں شہید ہو۔ ہم کل یہ زیارت میں جو 90 سپاہی شہید ہوئے ہیں، آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں چلاتے اس کو؟ اس کی کسی نے کنڈم کیوں نہیں کی؟ اسے وزیر اعظم صاحب نے بھی یا اٹھ کے کسی رفقا نے، کسی نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی؟
کیا وہ پولیس کے لوگ وہ وردی میں نہیں تھے؟ اس میں JUI کے تقریباً 80% لوگ تھے، وہ وردی میں تھے لیکن JUI کے تھے. اسی طرح کوئٹہ میں واقعہ ہوتا ہے، وہاں بھی جو لوگ شہید ہوتے ہیں 50% JUI کے ہیں. وہاں پر تو کسی کو پریس کانفرنس نہیں ہوتی، وہاں پر تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ بھی تو وردی میں تھے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. ریڈ لائن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی دوسروں کو، پاکستان کے جو شہری ہیں، جمہوریت میں عام آدمی کو بھی کچھ حقوق ہیں، جمہوری لوگ کو بھی کچھ حقوق ہیں، یا ماشاء اللہ نہیں ہے. ہم نے تو ماشاء اللہ میں بھی جدوجہد کی ہے. جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ ہو، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ ہو. مولانا صاحب نے 6 مہینے جیل جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ گزاری ہے اور 6 مہینے پرویز مشرف کے ساتھ گزاری ہے. ہم ان چیزوں کے جانتے ہیں. ہم آج کے نہیں 78 سال سے سیاست کر رہے ہیں، اور 55 سال سے مولانا صاحب بھی سیاست کرتے ہیں. آئین بنانے والوں میں ہمارے بھی بڑے شامل تھے، اور 18ویں ترمیم کے ایک ایک لفظ کو سیٹ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان بذاتِ خود 1.5 مہینہ تک اس ترمیم کروانے میں بیٹھے رہے. ہم آئین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری اپنے ریڈ لائن کو بھی جانتے ہیں، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. لیکن ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. جی میری بات سنیں. اسلم غوری صاحب، جو گھٹن مولانا صاحب محسوس کر رہے ہیں سر، وہ شہباز شریف صاحب کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ وہ آصف زرداری صاحب کیوں محسوس کر رہے؟ وہ MKM کیوں نہیں کر رہی؟ وہ استحکام پارٹی کیوں نہیں کر رہی سر؟ تو استحکام پارٹی کہاں سے یہ آپ کو پتہ ہے؟ کافلی کہاں سے یہ آپ کو پتہ ہے؟ گل علی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ فیاض الرحمان چوہان کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ تو چابی کے کھلونے. آپ ان کی بات نہ کریں، ہم سے بات کریں سیاست جماعتوں کی، ہم اس کی بات کرتے ہیں. اب 48 گھنٹے بعد سب کو پتہ چلا کہ مولانا نے کیا کہا ہے. 48 گھنٹے تک تو سب خاموش تھے، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. پھر ایک جگہ سے میسج آیا سب کے پاس، بھائی شروع ہو جاؤ. سارے شروع ہو گئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. جی مولانا صاحب نے شہیدوں کے ساتھ زیادتی کی، شہیدوں کے اوپر کوئی تنقید. اور بھائی شہیدوں پہ کوئی تنقید نہیں کی. شہید جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے. شہیدوں کی اگر پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی میں شہید ہے، یا جمعیت علماء اسلام اس وقت 2000 شہداء کا وزن اپنے قدوں پہ. آپ تو کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے شہداء کے وزن JUI کے کتنا اٹھایا ہے. اور ہمارا کیا قصور کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ دہشت گردی کے خلاف ہے. جو کام میری فورسز کر رہی ہیں اسلحہ لے کے، میں وہ بیانیے کے ذریعے خالی ہاتھوں سے وہ لڑائی لڑ رہا ہوں. میں فورسز کے برابر میں کھڑا ہوں، میں پاکستان کی پالیسی کے برابر میں کھڑا ہوں. تو یہ تنقید اچانک مولانا صاحب پر شروع ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیجا ہے. بلکہ ان لوگوں جن لوگوں نے سوالات اٹھائے نا، انہوں نے سوالات اٹھائے تو پھر تنقید تو ہونی تھا نا. سوالات اٹھائے، ان کے جواب میں جواب حضور میں انہی سوالات کا جواب دے رہا ہوں. میں نے آپ کا انٹرو سنا ہے. تھوڑا سا مندوخیل صاحب کو لے آئے نا سر، ڈسکشن میں لے آئے مندوخیل صاحب کو. پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر. یہی سوال تو میں نے آپ سے کچھ رکھنے ہیں. جو آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، 17ویں ترمیم بھی جس کے اندر جنرل مشرف کو وردی میں پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا، وہ بھی اس میں بھی آپ شریک تھے، وہ بات الگ سے کر لیتے ہیں. لیکن مندوخیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. آپ نے غوری صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ہم نے جو بات کی اس میں کوئی تذلیل کا پہلو نہیں تھا. کچھ سوالات اٹھائے ہیں، بجائے ان کے جواب دینے کے آپ نے کچھ مخصوص لوگوں کا کہ جن کے پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیاض چوہان صاحب شاید سیاست ترک کر چکے ہیں، یا گورنر سندھ جناب نیال ہاشمی صاحب الیکٹڈ پارل ممبر تو نہیں ہیں. اسی طرح طاہر اشرفی صاحب، خود زرداری صاحب کی پارٹی مسلم لیگ نون میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی حد پہ تنقید بنایا. مین سٹریم سے تو کسی لفظ نے کوئی لفظ تک نہیں کہا سر. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ انہوں نے کچھ ریڈ لائن کراس کیے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی پھر پریزیڈنسی سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی، اور اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی آتی؟ دیکھیے شیرازی صاحب، جس طرح آپ نے گول مول سوال کیا ہے، اسی طرح اسلم غوری صاحب نے گول مول آپ کو جواب دے دیا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی سننے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر کسی نے وہ تقریر نہیں سنی ہو، یہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا. اور آپ کو اسلم غوری صاحب بھی چیلنج کر رہے ہیں بار بار اور ہر چینل پہ کہ بھائی بتا دو کون سے الفاظ ہیں. پھر میڈیا وہ الفاظ ریپیٹ نہیں کر سکتا ہے، اور پھر ریپیٹ نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے جواب آئے گا تو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. میں ان کے اوپر مختصراً ایک بات کرتا ہوں. ہم عام طور پہ کہاوت ہے کہ اگر شیرازی صاحب مجھ سے ناراض ہے تو میرے پاس ایک الفاظ جو عام کہاوت ہے کہ بھائی میں نے شیرازی صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے، پھر بھی اگر میری کسی بات سے شیرازی صاحب کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. یہی بات میں اسلم غوری صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ ہم نے کوئی دل آزاری نہیں کی ہے، تو یہ جو جملہ عام طور پہ محاورتاً بولا جاتا ہے وہی کہتے تاکہ ٹاپک ہی ختم ہو جائے. میڈیا بھی اس چیز کو اچھال رہے، اینکر بھی اچھال رہے، مخالف جماعتیں جو ہے نا اس کو مزید اکسا رہے تاکہ یہ اور کوئی
بات اس طرح کرے جو کسی کو پسند نہیں ہے یا پاکستانی کو پسند نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے, خدا کی قسم میں نے نہیں سنا تھا پہلی مرتبہ, بعد میں تو میں نے سن لیا ہے, مگر اس سے پہلے جو آپ نے ایک مخبروں کو ٹولہ جو آپ نے پال کے رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ جا کے ٹائیں شروع کر دے, فیاض الجوان, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, علیم خان, یہ اس ٹائپ کے لوگ جب شروع ہو جاتے ہیں نا تو جو سچی بات ہے وہ بھی جو ہے نا جھوٹی ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا بھائی یہ فلاں مخبر نے بولا نا تو اس کو کوئی ہدایت ملی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہیے, ان کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اس کو دوبارہ ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتے ہو, اگلا آپ کو سوال کا جس طرح آپ نے سوال کس طرح جواب دینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے ان چیزوں کو سے دور کر کے عوام کے مسائل کے اوپر, ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی مزید سلامتی کے لیے. اور یقیناً میں یہ کہوں گا شہداء ہر پاکستانی کے سر کے تاج ہے. ہم جب رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو ان شہداء کی بدولت, جو کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو حیات ہے, وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ قربانی دیتے ہیں, اور جس کے لیے ہم زندہ ہے, جس کے لیے ہم محفوظ ہے, تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.